اصل عبادت سوچ ہے۔ اس مضمون کو تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری نے، اور یہ شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر جولائی 2023 کے شمارہ میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے، اصل عبادت سوچ ہے۔ دین اسلام میں سوچ اور فکر پر بہت زور دیا گیا ہے، کیونکہ ہم جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں اسی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، اور جس کے خیالات اور تصور میں گم رہتے ہیں اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسی کے قرب میں رہنا چاہتے ہیں، اسی کو دیکھنا چاہتے ہیں، اسی کی یاد کو اپنے عمل سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، مشکل میں اسی کا ساتھ چاہتے ہیں، یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ نیت اور سوچ میں فرق ہے۔ نیت مخصوص عمل سے قبل کی جاتی ہے، جیسے نماز کی نیت، روزے کی نیت وغیرہ وغیرہ۔ تاہم سوچ ہر وقت انسان کے ساتھ رہتی ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، الغرض ہر وقت انسان کسی نہ کسی سوچ کے حصار میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ سوچ کا انسان پر اتنا گہرا اثر ہے کہ وہ دن بھر جو سوچتا ہے عموماً اس کے خواب بھی اسی کے متعلق ہوتے ہیں۔ سوچ اور شریعت۔ سوچ کی اہمیت کو شریعت کی روح سے بیان کیا جائے تو عمل کے مقبول ہونے میں سوچ کا اہم کردار ہے۔ سوچ پاک ہے تو یقیناً عمل بھی پاک ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر بندہ حج کی نیت سے خانہ کعبہ جانے کا ارادہ کرتا ہے اور خانہ کعبہ پہنچ کر بھی قبلہ رو ہو کر بھی وہ اپنی سوچ کو اپنے اہل و عیال، اپنے کاروباری معاملات، دنیاوی محبتوں سے پاک نہیں کر پاتا، تو پھر وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں مخلص ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ سوچ کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، انسان کو اعلیٰ اور اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ در حقیقت عبادت سوچ کا عکس ہوتی ہے۔ جس طرح برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس میں موجود ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے وجود سے اسی چیز کا اظہار ہوتا ہے جو اس کی سوچ میں گردش کرتی ہے۔ سوچ کو ہمہ وقت یاد الہی میں مشغول رکھنا اور ساتھ ساتھ اپنے تمام دنیاوی فرائض کی ادائیگی کرنا، اس کی بہترین مثال ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت سے ملتی ہے۔ آپ تمام امور خانہ داری بھی سر انجام دیتی اور خود کو یاد الہی میں بھی مشغول رکھتی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ گھر کے کام میں لگی رہتی تھیں اور ذکر الہی بھی کرتی رہتی تھیں۔ وہ چکی پیستے وقت بھی قرآن پاک پڑھتی رہتی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ فاطمہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا عبادت کرتی تھیں، لیکن گھر کے کام کاج میں فرق نہ آنے دیتی تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز عشق پر عمل صرف اسی صورت ممکن ہو سکتا ہے جب طالب اپنی سوچ اور اپنے دل کو یاد الہی میں مصروف رکھے۔ سوچ اور راہ فکر۔ راہ فکر راہ باطن ہے، اور باطن کا تعلق ہماری سوچ اور فکر کے ساتھ ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس اس زمن میں فرماتے ہیں، انسان کے پاس اصل طاقت سوچ ہے۔ انسان کے پاس سوچ کے سوا کچھ نہیں۔ سوچ ہی اصل انسان ہے۔ سوچ کو مثبت بنا لینا ہی فکر میں کمال ہے۔ فکر ایک نقطہ ہے اور وہ نقطہ مرشد کامل اکمل ہے۔ جس کی نگاہ اس نقطے پر مرکوز ہو گئی اس نے فکر پا لیا۔ نگاہ کو نقطے پر مرکوز رکھنے سے مراد ہے اپنی سوچ اور توجہ کو ہر لمحہ، خواہ تنہائی ہو یا محفل، غمی ہو یا خوشی، الغرض ہر حال میں ایک ہی ذات کی جانب مبذول کر لینا۔ انسان کا نفس اس کی سوچ ہے، اور جو اپنی سوچ کا رخ مرشد کامل کی جانب موڑ لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ مرشد کامل کی قربت اور صحبت طالب کی سوچ کو اللہ کی جانب موڑ دیتی ہے۔ مرشد کامل اپنی باطنی نگاہ سے طالب کی سوچ کا تزکیہ فرماتا ہے، ذہنی انتشار اور الجھنوں سے نجات دلاتا ہے، جس سے نفس کمزور اور روح قوی ہو جاتی ہے۔ سوچ کی مثال ایک طاقتور گھوڑے کی سی ہے جس پر اطاعت الہی کی لگام اطاعت مرشد کے ذریعے لگائی جا سکتی ہے۔ انسانی جسم کے مختلف حصے ہیں اور ہر حصہ کے علاج کے لیے اس کے اسپیشلسٹ یعنی ماہر طبیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سوچ کے علاج کا روحانی اسپیشلسٹ یا ماہر طبیب مرشد کامل ہے۔ جس طرح جسم کے مختلف اعضاء بیمار ہوتے ہیں، اسی طرح ہماری سوچ خود پسندی،
دنیاوی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، غرور، تکبر، بدگمانی جیسی ناشائستہ خصلتوں سے بیمار ہو جاتی ہے۔ سوچ کو تمام آلودگیوں سے شفاف کرنے کا علاج اور نسخہ صرف مرشد کامل کی نگاہ اور صحبت ہے۔ سوچ اور سائنس۔ انسان نے کرۂ ارض پر جتنی بھی ترقی کی ہے وہ سوچ یا تفکر کے دم سے کی ہے۔ انسان نے کسی معاملہ کے متعلق سوچا، اس پر محنت کی، درجہ بدرجہ اس میں ترقی کرتا چلا گیا اور اپنی منزل تک پہنچ گیا۔ درختوں سے پھل صدیوں سے گرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ نیوٹن ہی تھا جس نے اس بات پر غور و فکر کیا کہ چیزیں اوپر سے نیچے کی جانب ہی کیوں گرتی ہیں۔ کون سی ایسی طاقت یا کشش ہے جو چیزوں کو زمین کی جانب کھینچتی ہے؟ ہوا میں اچھالا گیند دوبارہ زمین کی جانب ہی کیوں آتا ہے؟ درخت سے پھل آسمان کی جانب کیوں نہیں جاتے؟ یہ تمام وہ عوامل تھے جو برسوں سے ہوتے چلے آ رہے تھے۔ نیوٹن نے اس کے متعلق سوچا اور یوں زمین کی کشش ثقل جیسی بڑی حقیقت دریافت ہو گئی۔ شمس الفقراء میں سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول درج ہے: کسی علم یا چیز کو سمجھنے کے لیے جب ہم سوچ و بچار کرتے ہیں تو اسے فکر، تفکر یا غور و فکر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دنیا آج مادی اور سائنسی ترقی کے جس مقام پر کھڑی ہے، اس کی بنیاد سائنسدانوں کا مادیت میں غور و فکر ہے۔ ہر ایجاد اور دریافت کے پیچھے غور و فکر اور تفکر پنہا ہے۔ انسانی سوچ یا انسانی دماغ ایک آلہ ہے جس سے سود مند نتائج بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں اور نقصان دہ بھی۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ مثبت سوچ کو ترجیح دیتا ہے یا منفی۔ گویائی اور سکوت۔ جس طرح ہمارے ظاہری رویوں، گفتگو، اعمال اور تعلقات کا دار و مدار سوچ اور فکر پر ہے، اسی طرح ہمارے باطن، خلوت اور خاموشی کا تعلق بھی سوچ اور تفکر سے ہے۔ دین اسلام ہمیں گویائی اور سکوت دونوں کے سنہری اصول سکھاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے: جس گفتگو میں ذکر خدا نہ ہو وہ لغو ہے، جس خاموشی میں فکر نہ ہو وہ سہو ہے، اور جس نگاہ میں عبرت نہ ہو وہ لہو ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے: جو بات ذکر الہی سے خالی ہو وہ بیکار ہے، جو خاموشی فکر و تدبر کے بغیر ہو وہ غفلت ہے، اور جو نظر عبرت کے لیے نہ ہو وہ لہو ہے۔ تو خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی گفتگو ذکر الہی ہو، جس کی خاموشی فکر و تدبر ہو، اور جس کا دیکھنا عبرت ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الام میں فرماتے ہیں: جب تم کوئی بات کرنا چاہو تو ضروری ہے کہ پہلے اپنی بات پر غور و فکر کر لیا کرو۔ اگر مصلحت نظر آئے تو بولو، اور اگر شک ہو تو جب تک مصلحت نہ ہو خاموش رہو۔ خاموشی عبادت ہے، جس طرح حدیث شریف میں بیان ہوا ہے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 4953 میں ارشاد ہے: خاموشی کا مقام 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ دلمی کی روایت ہے: خاموشی عبادت سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے: خاموشی قلب کا اللہ سے گفتگو کرنا ہے۔ لیکن کون سی خاموشی عبادت ہے؟ جان لینا چاہیے کہ وہ خاموشی جس میں غور و فکر، تفکر اور مشاہدہ معرفت حضور شامل ہو۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیف مبارکہ سرار قادری میں فرماتے ہیں: جان لے کہ خاموشی میں رحمانیت الہی کی 70,000 حکمتیں ہیں۔ ایسی خاموشی کا تعلق مشاہدہ معرفت حضور سے ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کی اقسام بیان کرتے ہوئے قرب دیدار میں فرماتے ہیں: تیسری قسم کی خاموشی ان لوگوں کی ہے جن کا قلب تفکر، ذکر، فکر، مراقبہ اور اللہ کی جانب متوجہ رہنے سے زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ قلب ہے جو اللہ سے پیوست ہے۔ وہ اپنے قلب سے الہام اور روز الست کے کن فیکون کے پیغام حاصل کرتے ہیں۔ ان کی خاموشی اس وجہ سے ہے کہ ان کی آنکھیں عین العیان دیدار میں مست ہیں اور وہ قرب رحمان میں جڑے ہوئے ہیں۔ سوچ کا انسانی شخصیت پر اثر۔ ہماری سوچ کا ہماری شخصیت پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ ولیم جیمز جو ایک مشہور فلسفی اور سائیکالوجسٹ ہیں، اس کے متعلق بیان کرتے ہیں: تھاٹس بیکم پرسیپشن، پرسیپشن بیکمز ریئلٹی، یور تھاٹس alter your reality. The world which we live in, its quality and character is nothing but a reflection of our own minds. اس کا ترجمہ یہ ہے: ہماری سوچ ہی شعور بنتی ہے اور یہی شعور حقیقت بنتا ہے۔
سوچ میں اتنی طاقت ہے کہ حقیقت کو بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں، اس کی وقت اور حیثیت ہمارے ذہنوں میں گردش کرنے والی سوچ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ باربرا فریڈرکسن مثبت سوچ کے متعلق ایک تھیوری، براڈن اینڈ بلڈ تھیوری پیش کرتی ہیں، جس میں بیان کرتی ہیں مثبت سوچ رکھنا آپ کے سوچنے کے عمل کو وسعت فراہم کر سکتا ہے اور سوچوں کو متوازن کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کہ نتیجتاً انسان کے بہتر ذہنی اور جسمانی نظام کا سبب بنتا ہے۔ مصنف مسارو ایموتو نے 1992 میں شائع ہونے والی کتاب دا ہڈن میسیجز ان واٹر میں پانی پر ایک شاندار ریسرچ پیش کی ہے، جس میں پتہ چلا کہ پانی کے اوپر مثبت اور منفی الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ پانی کے 2 نمونے لیے گئے، ایک پر مثبت جملے لکھے گئے اور اس پانی کو جما دیا گیا، اور ایک پانی کے نمونے پر منفی جملے لکھے گئے اور اسے بھی جما دیا گیا۔ جس پانی پر مثبت جملے لکھے گئے تھے اس پانی کے مالیکیولز بہت خوبصورت تھے، اور جس پانی پر منفی جملے لکھے گئے اس کے بدصورت۔ اگر پانی کے اوپر الفاظ کا اثر اتنا گہرا ہوتا ہے تو انسان جس کے جسم میں 70% پانی ہے، اس کے ذہن میں گردش کرنے والے الفاظ یا سوچ کا کتنا گہرا اثر ہوگا۔ مثبت سوچ کا تعلق نہ صرف ذہنی صحت کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا اثر ہماری جسمانی صحت پر بھی ہوتا ہے۔ مثبت سوچ ہماری قوت مدافعت بڑھاتی ہے اور صحت مند زندگی کی جانب لے کر جاتی ہے۔ پچھلے کچھ عرصے سے میڈیکل کمیونٹی میں اس کے متعلق ایک حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہے جو اپنے کینسر کے مریضوں کا علاج کوہ پیمائی یعنی ماؤنٹین کلائمبنگ کے ذریعے کرتا ہے، اور اس طرح مریضوں کو مقصد فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی ذہنی اور جسمانی صحت کو تقویت دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہولسٹک میڈیسن میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس میں نہ صرف مریض کا علاج کیا جاتا ہے بلکہ مریض کے انداز زندگی اور بہتر ذہنی نشو و نما کو ترجیح دی جاتی ہے۔ جاپان میں ایک ادارہ جاپان ہولسٹک میڈیکل سوسائٹی کا آغاز بھی کیا گیا ہے، جس کا مقصد اسی طرح کے علاج کو فروغ دینا ہے۔ سوچ اور اللہ کے ساتھ تعلق۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، انا عند ظن عبدی بی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ یہ ہماری سوچ ہی ہے جو تعین کرتی ہے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یا ہم اللہ کے متعلق کیا گمان رکھتے ہیں۔ ایول شفق کے ناول دا 40 رولز آف لو میں اس کے متعلق دلچسپ اصول بیان کیا گیا ہے۔ مصنفہ کے نزدیک انسان جو اپنی ذات کے متعلق سوچتا ہے، اللہ کی ذات کو بھی اسی سانچے سے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں، ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہماری سوچ کا ایک عکس ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض ملامت اور خوف ہی ابھرے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے اندر بہت خوف اور ملامت جمع ہو چکی ہے۔ اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں۔ سوچ کو مثبت بنانے اور اس کے ذریعے اللہ سے تعلق مضبوط بنانے کا سیدھا اور گہرا تعلق شکر گزاری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ کیسا سنہری اصول ہے، سوچ کو مثبت بنا کر زندگی کو خوبصورت اور آسان بنانے کا، جبکہ منفی سوچ سراسر ناشکرا پن اور اذیت پیدا کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں صحبت ولی کامل کی۔ ہماری سوچ کس طرح عبادت کے درجہ تک پہنچ سکتی ہے؟ انسانی ذہن سوچوں کا بھور ہے۔ صحبت اولیاء کے ذریعے سوچوں کے سمندر میں اللہ کی محبت داخل ہوتی ہے، سوچ کی اصلاح ہوتی ہے اور دل محبت الہی سے ایسا منور ہوتا ہے کہ اس میں تجلیات الہی کا نزول ہوتا ہے۔ صحبت ولی کامل کے متعلق حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آہن کے بپارس آشنا شد فی الحال بصورت تلاشت۔ اس کا مفہوم یہ ہے، لوہا جو پارس کو چھو جائے فوراً سونا بن جاتا ہے۔ موجودہ دور کے ولی کامل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس ہیں۔ آپ اپنی نگاہ کرم سے طالب کے نفس کی اصلاح کرتے ہیں، طالب کی توجہ اور سوچ دنیا سے ہٹا کر قرب حق تعالیٰ کی جانب مبذول کر دیتے ہیں۔ سوچ کو مثبت رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ جو دین محمدی ہمیں سکھاتا ہے وہ ہر دم ذکر الہی میں مشغول رہنا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانفاس مدودۃ کل نفس یخرج بغیر ذکر اللہ تعالی فہو میت، سانس گنتی کے ہیں اور جو سانس ذکر اللہ کے بغیر نکلے وہ مردہ ہے۔ انسان کا ذہنی اور باطنی سکون ذکر اللہ میں ہے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اس کا مفہوم یہ ہے خبردار، ذکر اللہ سے ہی قلب کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ سلسلہ سروری قادری میں طالبان مولا کو ذکر و تصور اس میں لحظات کی عظیم نعمت عطا کی جاتی ہے۔ بیت کے پہلے ہی روز ذکر خفی سلطان الاذکار ہو عطا کیا جاتا ہے اور تصور کے لیے سنہری حروف میں لکھا ہوا اس میں لحظات دیا جاتا ہے۔ تصور کے لغوی معنی خیال، دھیان، تفکر اور مراقبہ کے ہیں۔ تصور سے اس میں لحظات کو اپنے دل پر نقش کرنے سے انسان کی ذہنی اور باطنی شخصیت پر مثبت اثرات رونما ہوتے ہیں۔ دل سے تمام دنیاوی اور نفسانی خواہشات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ذکر خفی کی بدولت سوچ کا رخ اور توجہ اللہ کی جانب موڑنے میں تقویت ملتی ہے۔ ذکر اور تصور اس میں لحظات کے متعلق جاننے کے لیے شمس الفقراء کا مطالعہ کریں۔ اس مضمون کو لکھنے میں جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے ان میں حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصانیف ہیں ان میں قرب دیدار، نور الہدیٰ کلام، اسرار قادری شامل ہیں، اور سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی تصنیف مبارکہ شمس الفقراء ہے۔ سلطان الفقر پبلیکیشنز کی شائع کردہ کتاب سلطان العاشقین ہے۔ خاموشی کے محاسن اور فوائد ہیں، اور اسلام اور جدید سائنس۔ اس مضمون کے لیے جن انگلش بکس سے استفادہ کیا گیا ہے ان میں پہلی بک ہے دا ہڈن میسیجز ان واٹر بائی ڈاکٹر مسارو ایموتو، دوسری بک ہے دا 40 رولز آف لو بائی ایلیف شفق، اور تیسری اور آخری بک ہے یور باڈی اسپیکس یور مائنڈ بائی ڈاکٹر شپیرو۔